دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفسه۔ یہ سوال ہے کہ جادو کا مریض کیا ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر موجود تصاویر سے کیا کوئی شخص جادو کر سکتا ہے؟ آپ کے سوال نامے میں دو سوال ہیں۔ پہلی بات کہ جادو کا مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی بیماری، چاہے جسمانی بیماری ہے، چاہے روحانی بیماری ہے، چاہے میڈیکلی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جادو بھی اگر کسی پر ہوتا ہے تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک جادو نہیں اثر کرتا۔ جادوگر جادو کرتے رہتے ہیں، کئی وقت سال گزر جاتے ہیں، لیکن جادو اثر انداز اس وقت ہوتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو پھر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب شفا اللہ اگر مقدر میں لکھ دیتا ہے کسی بھی بیمار کی، تو جب اللہ اس کے تقدیر میں شفا لکھ دے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو شفا نہ حاصل ہو؟ بیماری اللہ نے بعد میں اتاری، اللہ اس کی شفا جو ہے، اس کی دوا جو ہے وہ اللہ پہلے نازل فرماتے ہیں۔ ہاں، باقی بعض اوقات ایسے جادو ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یا جن کے علاج کی وجہ سے مریض کو شفا نہیں ملتی، اور اس جادو کی وجہ سے مریض جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ممکن ہے۔ دوسری جو میڈیکلی بیماریاں ہیں، کیا ان کی وجہ سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی؟ ہم یہ تو سوال نہیں کرتے جی فلاں اتنے عرصے سے اس کو بیماری ہے، 20 سال ہو گئے ڈاکٹر کی دوائیاں کھا رہا ہے، آرام ہی نہیں آ رہا اس کو۔ کیوں نہیں آ رہا آرام؟ ابھی اللہ کی طرف سے جو اس کا مقررہ وقت ہے وہ نہیں آیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ شخص جا رہا ہے، حکیموں کے، طبیبوں کے پاس جا رہا ہے، دوائیاں کھا رہا ہے، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ابھی اذن نہیں ہوا کہ جسم پر دوا اثر کرے، اور جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک پیناڈول کھانے سے اس کو آرام آ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات جادو کے مریض کا علاج کرتے وقت وہ علاج طویل ہو جاتا ہے، اور اس علاج کے طویل ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص کے علاج کے اندر اس سے کوئی کمی کوتاہی سرزد ہو رہی ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنا علاج نہیں کر پا رہا۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی تک اس کے لیے شفا نہیں، ابھی اللہ اس کو آرام نہیں دینا چاہ رہا، اس وجہ سے اس کا علاج جو ہے وہ لمبا ہو گیا، یا اس کو شفا نہیں مل رہی۔ لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کتب احادیث کے اندر پورے واقعات موجود ہیں، میں اس وقت بیان کرنا مقصد نہیں ہے میرا۔ پھر اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ ان کو روحانی مسائل ہوئے، روحانی بیماریوں کا شکار ہوئے، صحابی نے دوسرے صحابی کا علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ یہ معاملہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس مریض کو چاہیے
کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کا جو سرکل ہے قرآن اور حدیث کا، اس سرکل میں رہتے ہوئے اپنا علاج کرے۔ دوسری بات، اگر علاج طویل ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق کمزور ہو چکا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں شفا لکھی، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ نے اس کی دنیا سے واپسی، اپنی ملاقات اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، تو اللہ اس کو دنیا سے واپس بلا لے گا۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ نہ کوئی دم کرنے والا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، کوئی دوسرے کو شفا نہیں دے سکتا۔ اگر اس طرح یہ شفا ملنی ہوتی تو دم والوں کا ماں باپ کبھی جو ہے وہ فوت نہ ہوتا، ڈاکٹروں کے ماں باپ کبھی فوت نہ ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اسباب ہیں، دوا جو ہم کھاتے ہیں یہ اسباب ہے، دم جو ہم کرواتے ہیں یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ بعض اوقات بندے بڑی دلیری، ہو جی اللہ کے اوپر ہمارا توکل بہت ہے، ہم نے دم نہیں کروانا، اور جب بخار چڑھتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، دوائیاں بھی لیتے ہیں، پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو آپریشن بھی کروا لیتے ہیں، وہاں توکل کہاں جاتا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جائز اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کیجئے، اور پھر اللہ کے اوپر توکل کیجئے کہ اللہ میں نے ناجائز کوئی ذریعہ نہیں استعمال کیا، ناجائز اسباب ہونے کے باوجود میں نے ان کو اختیار نہیں کیا، تیرے حکم کی وجہ سے میں نے صرف جائز اسباب اختیار کیے ہیں۔ اب اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ اگر اس کے مقدر میں ہوگا اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا، چاہے وہ جادو کا مریض ہو چاہے کوئی اور ہو۔ دوسرے آپ کا سوال کا حصہ جو تھا کہ سوشل میڈیا پر تصاویر جو ہیں وہ وہاں سے لے کر کیا جادو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جادو کی ایک قسم ہے جو انسان کی تصویر پر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو بھی تصاویر ہیں اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، اور پرنٹ آؤٹ لے کر اس کے اوپر اگر کوئی جادوگر جادو کرنا چاہے تو وہ جادو کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اثر انداز، کیونکہ اثر اسی وقت کرے گا جیسے میں شروع میں بات کر، اثر اس انداز اسی وقت ہوگا، وہ جادو اثر انداز اسی وقت ہوگا جب اللہ کا اذن ہو، لیکن بہرحال جادو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔